اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد رحم کرنے والا ہے اور ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا ہوتا ہے۔ وہ وقت جب مولانا صاحب نے جنات کا نکاح پڑھایا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے وغیرہ شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بنائے ہیں۔ اس دنیا میں ان اشیاء کے وہ جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا دیکھ نہیں سکتا، اور اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی شادی کے متعلق دلچسپ معلومات بتائیں گے اور ایک حقیقی واقعہ بتائیں گے جسے سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات کا جنم دینے کا عمل انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود نہیں رکھتے، مگر یہاں پر سوال ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجایا جاتا ہے اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات کی شادی میں بھی موسیقی، ڈھول بجانا اور رقص کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی شادی میں بہترین کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بڑے شوق سے کرتے ہیں اور میٹھے میں بھی کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسان کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ان کی شادی میں دوسرے گاؤں کے جنات بھی اور سردار آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جن کا اعتراف مولانا صاحب نے خود کیا تھا ان کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، اگر دروازے پر آہستہ بھی دستک ہوتی ہے تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا۔ دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، مولانا صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ساتھ والے گاؤں سے آئے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جھنجھار ہے۔ مولانا صاحب نے سوچا کہ کافی عجیب نام ہے، تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گاؤں کے میدان میں پہنچے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، روشنی کا بھی اچھا انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز خوش آمدید مولانا صاحب، میرے سامنے ایک شخص شلوار قمیض میں کھڑا تھا جو دولہے کا باپ تھا، اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا کہ آئیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جن کا نام شرمت تھا۔ چونکہ وہاں سب چہرے اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا کہ یہاں پر اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں۔ اس پر شرمت صاحب نے کہا کہ اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر صاحب کو آتے دیکھا جو گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد اور بھی جاننے والے بھی مجھے شادی میں ملے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا
میں نے نذر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکاندار کیسے چل رہی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھی چل رہی ہے۔ اسی دوران مجھے دلہن کے والد نے کہا کہ مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے ان کا نکاح پڑھایا تو انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے، بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد آفت اور جنجار جو مجھے یہاں لائے تھے انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا اور خود وہ واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا جب صبح میں ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی تو انہوں نے رات کے واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رات کو تو کہیں بھی نہیں گئے بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب گھر آ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ میں نے رات کو واقعی میں شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات کو جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نذر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے تھے۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جن میں کبھی کتے کی صورت میں آ جاتے ہیں اور کبھی انسان کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی کوئی بھی جانور بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا جنات کی شادی کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔